جشن عید میلاد النبی کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اس کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چلیے مان لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں، انہوں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، ایسا کوئی عمل نہیں کیا، تو ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہو گے؟ کہ آپ لوگ ان مقدس صحابہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں؟ نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کا ایک قوم نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اما بنعمتک فحدث، اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرتے ہیں اور دلیل بناتے ہیں اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کردہ چیز کا شکر ادا کرو، اس کا ذکر کرو۔ تو او اما بنعمتک فحدث، یہ جو آیت کریمہ ہے، کہ آیت کریمہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں تھی؟ بے شمار صحابی گزرے ہیں، ان تمام صحابی کی زندگی میں قرآن کریم وہی تھا جو آج ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس آیت کریمہ کا اس طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ فَحَدِّثْ، اس آیت کریمہ سے یہ استدلال نہیں کیا کہ یہ جو آج کی تاریخ میں لوگ عید میلاد النبی کا استدلال اس آیت کریمہ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ جاننے والے ہو گئے، زیادہ علم رکھنے والے ہو گئے، زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے اللہ کے رسول سے۔ یہ سوچنے والی بات نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ یہ بہتان مت باندھیے، اس طریقے کا صحابہ پر یہ بہتان مت باندھیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھی، اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جشن عید میلاد النبی نہ منانے کا حکم دکھا دو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ نہیں، یہ کوئی بات ہے؟ ارے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہوتا، کوئی اس طریقے کا کام کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے تو بات سمجھ میں آنے والی تھی، یا اس سے نہ روکتے تو بھی بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کسی نے کیا ہی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ میں کسی نے بھی، ایک بھی صحابی نے یہ کام نہیں کیا۔ جب کیا ہی نہیں تو حکم کہاں سے ملتا کرنے نہ کرنے کا؟ یہ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ یعنی عقل میں کس قدر گندگی بھر چکی ہے، نئی نئی چیزوں کو، طریقوں کو ایجاد کرنے کا کتنا اچھے طریقے سے لوگوں کے دماغوں پر وہم آیا ہوا ہے کہ بس کر دو، لوگوں کے اندر گمراہی پیدا کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ یہ نہیں یہ ہے۔ یعنی بس اپنے آپ کو لوگوں سے الگ دکھانا ہے کہ فلاں لوگ یہ کام نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ مت دیکھیے کہ کون سا کام ہونا ہے، کون سا کام نہیں ہونا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام تھے، جن کاموں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ کام کریے، وہ کام کریے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ فَحَدِّثْ، اس آیت کریمہ کو ان تمام خرافاتوں میں استعمال مت کیجیے، اللہ کے واسطے استعمال مت کیجیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ گمراہی کے راستے سے ہٹ جائیے، دین میں نئی نئی طریقے ایجاد مت کریے۔ اور خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں، جس دن ایک عام مسلمان قرآن و حدیث کو اچھے طریقے سے ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا، تو یاد رکھنا یہ عرش، یہ میلاد، یہ موم بتی، یہ اگربتی، یہ چادر، یہ فاتحہ، یہ کھچڑا، یہ عرش، یہ تمام چیزیں اسی دن سے چھوڑ دے گا۔ آپ یاد رکھنا، آپ لوگوں کی دکانیں تبھی تک چل رہی ہیں جب تک لوگ قرآن و حدیث کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جس دن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے، معانی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے، خدا کی قسم یہ ساری خرافاتیں بند ہو جائیں گی۔ ابھی آپ لوگ فائدہ اٹھا لیجیے، جب تک عام انسان، عام مسلمان ان تمام چیزوں کو، قرآن و حدیث کو، سنت کو ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ نہیں پڑھ رہا،
خدا کی قسم جس دن پڑھنا شروع کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں اسی دن سے تمام دکانیں جو آج تمہارے مزارات پر چل رہی ہیں، جو آج تمہارے مزارات پر بے پردگی کتنے اچھے طریقے سے عام ہے، اس پر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس طریقے سے ڈی جے بجانا اور طرح طرح کی خرافات، قوالیاں، بے پردگی اچھے طریقے سے عام ہو رہی ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ آج تک کسی بھی ایک بھی عالم دین نے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کسی بھی ایک بھی عالم دین نے کسی بھی مزارات پر جا کر لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر، جو لوگ مزارات پر خرافات پھیلا رہے تھے، ہاتھ پکڑ کر منع نہیں کیا، بس اپنے بیانوں میں اوپری طور سے منع کر دیتے ہیں، صراحتاً تھوڑا بہت اشارتاً کہ یہ غلط ہے، اچھے طریقے سے اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اچھے طریقے سے بائیکاٹ کریں گے تو وہاں سے جو چندہ آ رہا ہے مزارات کے نام پر، قبروں کے نام پر، چادر کے نام پر، اگربتی کے نام پر، موم بتی کے نام پر، وہ پھر کہاں سے آئے گا؟ ہماری دکانیں کیسے چلیں گی؟ ہماری جیبوں میں پیسہ پھر کیسے آئے گا؟ وجہ اصل یہ ہے۔ خدا کی قسم ان خرافات سے بچیے، اللہ اور اس کے رسول کی توحید پر آ جائیے۔ حاجت روا، مشکل کشا، مددگار صرف اللہ ہے، اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔